وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جوڑنا جو ہوا ہے وہ سیرت النبی کے مذاکرے کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، مختصر میں یہ بتاتا چلوں کہ سیرت کا لفظ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ سیرت النبی کے نام سے ہم اکثر بیانات بھی سنتے ہیں۔ تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہم آسانی کے ساتھ سمجھے تو زندگی کو سیرت کہتے ہیں۔ ہم میں سے سب ہر ایک کی ایک سیرت ہے، اور سیرت ہی سے دوستو انسان کی کوالٹی سمجھ میں آتی ہے، زندگی سے۔ اور زندگی جو سب سے بہترین گزار کر گئے ہیں اس دنیا سے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، ایسی زندگی کسی نے نہیں گزاری جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر ایک کی زندگی کے دوستوں مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں۔ جیسے انفرادی زندگی۔ انفرادی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجی زندگی، پرائیویٹ لائف جس کو کہیں گے ہم۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی زندگی، یعنی لوگوں کے ساتھ والا برتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ایسا ہے جس میں کوئی ایک نقطہ بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی عیب نہیں نکال سکتا کہ نعوذ باللہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کر دیا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ویسے تو تمام انبیاء کرام کو معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا، معصوم عن العیوب، عیبوں سے بھی پاک، خطاؤں سے بھی پاک، لیکن بطور خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور زندگی کے ہر پہلو کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ بنایا ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو خاص پہلو ہے، دو پہلو ہے، ان سے متعلق بات کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، اور پھر لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا برتاؤ تھا، اس کو سمجھیں گے۔ ایسے تو سیرت جب بیان کی جاتی ہے، سیرت کا موضوع بڑا وسیع ہے۔ گزشتہ 2-3 سال پہلے جمعہ کے بیان میں نے سیرت کے موضوع کو بیان کیا تھا۔ تقریباً 4 مہینے تک وہ چیز چلی تھی، مستقل، شروع سے لے کے آخر تک ہم نے سمجھا تھا۔ اس میں سب سے پہلے چیز یہ بیان کی جاتی ہے سیرت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، جس کی نسبت پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بھیجا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، پیدائش سے لے کر کے جوانی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا 40 سال کی عمر میں، نبوت کا ملنا، اور پھر مکہ میں 11 سال تک مشرکین مکہ کی تکالیف کو برداشت کرنا، یہ ایک پارٹ میں ہم نے لیا تھا۔ اور پھر تیسرا جو پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ کی، ہجرت فرمانے سے لے کر مدینہ کی زندگی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وہاں تک کہ ہم نے مکمل تفصیل سنی تھی۔ تو ایسا دیکھا جائے تو کئی 100 گھنٹے لگ جائیں گے سمجھنے میں، لیکن اس مختصر وقت میں کچھ خاص چیزوں کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور میری بیان کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نیت سے بیان کروں کہ وہ زندگی کے خاص پہلو اس سے میں اپنی زندگی کو کمپیئر کروں، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، سننے والوں کی، کہ آپ اپنی زندگیوں کو کمپیئر کریں۔
کیونکہ صرف بیان سننے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سننے سے اگر ہماری یہ نیت نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی زندگی اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ ہو سکتا ہے مجلس میں بیٹھنے کے حساب سے ثواب مل جائے، درود شریف پڑھیں گے اس کا ثواب مل جائے، لیکن ہماری زندگی پہ اثر آنا اس کا ضروری ہے۔ تو سیرت کو سننے میں سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے ہماری کہ اتنی پاکیزہ شخصیت کی سیرت ہم سن رہے ہیں، اس نیت سے سنیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے کتابوں کے لکھنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کی زندگی میں وہ سیرت آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں کہ جو سنیں گے اس کو ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ کس تک پہنچائیں گے؟ دوسروں تک پہنچائیں گے، ہماری ماں بہنوں تک پہنچائیں گے، ہمارے دوست احباب تک پہنچائیں گے، ہمارے رشتہ داروں کو پہنچائیں گے، تاکہ سب لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو اس یقین کے ساتھ اس بات کو سننا، اس پر عمل کی نیت کرنا، دوسروں تک پہنچانا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک رہنمائی رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ رہنمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس کی زندگی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی رہنمائی نہیں ہے، دونوں کی رہنمائی۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں دنیا کی بھی رہنمائی اور آخرت کی بھی رہنمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سننے اور ماننے پر دوستو اللہ رب العزت نقصان کو بھی نفع میں بدل دیں گے۔ اس کی مثال حدیث سے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے مشروب میں، مشروب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، پانی بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، چائے بھی ہو سکتی ہے، شربت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے، کیا گر جائے؟ مکھی گر جائے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو اس مکھی کو پورا ڈباؤ اور پھینکو اور پھر وہ مشروب پی سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے تو دوسرے میں شفا۔ اس وقت میں نہ کوئی سائنس، نہ کوئی ٹیکنالوجی اور نہ کوئی مشینیں کہ مکھی کے پر کا زہر چیک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مکھی کو پورا ڈباؤ، پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں زہر ہوتی ہے۔ آج سائنسدانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کے اوپر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا بغیر مشین کے کہ ایک پر میں زہر اور ایک میں شفا ہوتی ہے، اس کے واقعی ایک پر میں زہر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات کے ماننے پر فائدہ کیسا ہوا، نقصان والی چیز کیسے نفع میں بدل گئی؟ تو سائنسدانوں نے لکھا ہے اور ان کی تحقیق ہے، مکھی جب بھی کسی مشروب میں گرتی ہے تو وہ اس پر گرتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے، اس پر پہ گرتی ہے، ایسی ٹیڑھی گرتی ہے، ایسا پوری نہیں گرتی۔ اور اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے، اس کو ڈبا کے پھینکو اچھے طرح سے۔ تو نقصان بھی کہیں میں بدل گیا، نقصان کہیں میں بدل گیا، نفع میں بدل گیا۔ اب اور چیزیں اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیتیں تلاوت کر کے، پورا قرآن اللہ کے نبی نے ہم کو پہنچایا ہے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک پہنچایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، صحابہ نے یاد کیا، اس طرح سے قرآن ہمارے سامنے آیا۔ بعض حصے لکھے گئے، بعض حصے صرف یاد کیے گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر ایسی باتوں کا ذکر ہے جو اس وقت کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسی ایسی مشینیں ہیں ہمارے پاس۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، انسان ماں کے پیٹ میں بندہ کیسے ہے، اس زمانے میں کیسے پتہ چلا کہ ایک نطفہ ہوتا ہے مادہ منویہ، اور پھر اس کے اوپر مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے، وہ خون بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، اس میں ہڈیاں، جو ترتیب سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ بچہ اس طرح سے بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے آج پوری ریسرچ کی کہ بچہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، تو ہو بہو ویسا ہی بنتا ہے، ہو بہو ویسا ہی بنتا ہے۔ کس نے بتایا اس زمانے کے اندر؟ آج تو معلوم کرنے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں، اس زمانے میں کیسے معلوم پڑا؟ تو ایک تو یہ کہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل کہ اسلام جو 1450 سال پہلے بتا رہا ہے وہ آج ان لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے۔
دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر نفع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جس میں ہماری ذات کا، ہمارے دنیا اور آخرت کا نفع ہو، وہ بھی لے کر دکھایا، اور بڑے سے بڑا کام بھی لے کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کرنے کا ہم کو طریقہ سکھایا۔ کتنی چھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اس میں یہ تھی کہ بچوں کے اندر بھی سلام کا رواج پڑے، تو اس لیے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غلاموں کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ اب غلام اس زمانے کے اندر بے حیثیت سمجھے جاتے تھے، جن کی کوئی قیمت تو ہوتی تھی، لیکن ایک آزاد آدمی کے مقابلے میں غلام کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا کہ غلاموں کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی اتنی سادی تھی، اتنے سادہ مزاج تھے، اتنے عاجزی اور انکساری والے تھے کہ ایک ادنا سا غلام یا باندی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتے تھے۔ اور مرتبہ کیا تھا؟ شان کیا تھی؟ شان اور مرتبہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے معراج کروائی۔ معراج دوستو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جو ہمارے دماغ کے باہر ہیں، ایک رات میں اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتانے کے لیے کہ جو نبی غلاموں کی دعوت قبول کر رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، کہ ایک رات میں اس زمانے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ آسمانوں کے اندر جنت دکھائی، جہنم دکھائی، ایک مستقل ایک چیز اس کے اندر ایک واقعہ ہے مستقل۔ نبیوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں کی امامت تو مسجد اقصیٰ میں ہوئی، لیکن ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس وقت میں نماز کا تحفہ ملا، اور بھی مختلف تحائف ملے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام میں، اور یہ سب چیزیں ایک رات میں ہوئی۔ یہ سب چیزیں ایک رات میں ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو نبی غلاموں کی دعوت قبول کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معاملہ ایک رات میں فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک چیز یہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ گھر کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تو ہرقل کو دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم ہرکولس کہتے ہیں۔ قیصر اور کسریٰ یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب گھر پہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو گھر اتنا چھوٹا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میرے پاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے۔ دعوت دے رہے ہیں کس کو؟ ہرکولس بادشاہ کو، جس کی حکومت اتنی بڑی ہے اور اتنے بڑے بڑے اس کے محلات ہیں، لیکن مدینہ کے اندر خود کا گھر کیسا ہے کہ رات کو نماز پڑھنی ہے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر ہٹا کر کے سجدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کبھی بارش ہو جاتی تھی تو ہمارا گھر ٹپکتا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بارش ہوتی تھی تو بوندیں آتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور خاص طور پر آج کے جو لیڈر ہیں جن کو آج عہدے ملے ہیں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی پورے حجاز پر حکومت کرنے والی شخصیت کا یہ حال ہے، پورے حجاز پر۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم میں سے چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے جس حال کا آدمی ہو، وہ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت میرے پاس تو سہولت نہیں تھی، میرے پاس تو اسباب نہیں تھے، اس کے لیے میں دین پہ نہیں چل پایا، اس کے لیے میں کیا ہے دین پہ نہیں چل پایا۔ کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت چاہتے تو دنیا کے اندر فرشتوں کو بھیجتے، اور فرشتے اللہ کی طرف سے ہم کو پیغامات پہنچاتے،
اور فرشتوں کو دیکھ کر ہمارے لیے ماننا کیا ہو جاتا تھا؟ آسان ہو جاتا تھا. ارے ہوتا تو نہیں ہوتا تھا. اگر فرشتے آتے تھے آسمانوں سے اور ہم کو سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ ہے تو ہم انکار کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے انسان ہی میں سے بنایا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا. حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار ملا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے جو پہاڑ ہیں یہ سب سونے کے بنا دیے جائیں. کس کے بنا دیے جائیں؟ سونے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جائے سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنے لگے. اتنا اختیار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم قربان جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار کھاؤں دن میں تو اللہ کا شکر کروں, اور دوسری بار بھوکا رہوں تو اللہ کو یاد کروں. وجہ کیا تھی بتاؤں؟ وجہ یہ تھی کہ کل قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں اس میں سے کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے اللہ میں تو غریب تھا, میں دین پہ کیسے چلوں. اگر اللہ کے نبی سونے کے پہاڑ کو اختیار کر لیتے اور جہاں چاہے سونے کو لے کر جاتے تو ہم کو جو ہے موقع مل جاتا تھا بولنے کا کہ اللہ کے نبی کے واسطے سونے کے پہاڑ تھے, انہوں نے دین پہ چلے تو کیا فائدہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کی ہے, تو ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں. ہم لوگ تو روزانہ صبح دکان پہ جاتے ہیں, کڑی محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں. اب کام پہ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہانی کو ہی ختم کر دی ہے. اچھا, ہم اکثر حدیثوں میں سنتے, جیسے ابھی بھی ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ سجدہ کرنا پڑتا تو پیر ہٹانا پڑتا تھا. تو یہ اس جگہ پر ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے استاد اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتے تھے. فقر یعنی غریبی, فخر نہیں, فقر قاف سے. غریبی جو دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو غریبی ہوتی ہے اضطراری. کیسی ہوتی ہے؟ اضطراری, کہ آدمی مجبوری میں غریب ہے, وہ بننا چاہتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بننا چاہتے ہیں امیر, کروڑ پتی, لکھ پتی, لیکن اللہ نے ان کو غریبی بنایا. اور ایک ہوتا ہے فقر اختیاری, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریبی تھی, اللہ کے نبی کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. کیسا تھا؟ اختیاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا. ابھی ہم نے سنا کہ سونے کے پہاڑ کا اختیار دیا گیا, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ فقر کو اختیار کیا. یہی وجہ تھی اس کی کہ کوئی بھی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے مجھ کو غریب بنایا, اللہ نے مجھے فلاں بنایا تو میں کیسے اللہ کے دین پر چلوں. اللہ کے نبی نے اس کا موقع ہی نہیں دیا. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے ہم کو جو ہے ہماری رہنمائی کی اور ہم کو تعلیم دی ہے. صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اتنا حصہ زمین کا اس کی خندق کو جو ہے تیار کرو گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے بھوک کی وجہ سے, چکر کی وجہ سے جو ہے اندھیرا آ رہا ہے. ایسے حالات تھے اس وقت غزوہ خندق کے موقع پر. تو بعض صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا کیا تم نے؟ بولا ابھی تو ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا ہے. پیٹ اتنے اندر چلے گئے کہ جھک جا رہا ہے آدمی, تو پتھر باندھے تو تھوڑا. پتھر باندھنے کی وجہ بھی سمجھے, ہم سنتے پیٹ پہ پتھر باندھے. جب پیٹ بالکل اندر چلے جاتا ہے تو پتھر باندھنے سے تھوڑا آسرا ملتا ہے, نہیں تو ایک دم آدمی جھک جاتا ہے. رمضان میں دیکھو جب بہت بھوک لگتی ہے تو اس طرح سے ہم جھک جاتے ہیں, آواز بھی نہیں نکلتی, ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, وہ حالات تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. قربانیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو نہیں جھوکا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی پر ایک دم نچلے لیول پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے بتا رہے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد وہ زمین خریدی. 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں پر قیام فرمایا, اور پھر ایک مدت گزرنے کے بعد وہ زمین خریدی. 2 بچے تھے یتیم, انہوں نے خود پیش کی کہ ہماری زمین آپ لے لیجئے. اللہ کے نے فرمایا قیمت لوں گے تو لیتا ہوں. ان کو قیمت دے کر وہ زمین خریدی. اب بڑے بڑے پتھر لا رہے ہیں, کھجور کے تنے لا رہے ہیں کالم بنانے کے لیے, اور کھجور کی جھاڑیاں لا رہے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہیں. تو خود جو ہے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کے یہ چیزوں کو سمجھایا ہے. حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ بھی حدیث ہے. حدیث کی تعریف ہی یہ ہے
کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموش اختیار کی، منع نہیں فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ آج ہماری زندگیاں یہ سیرت سے کتنی میل کھاتی ہیں، سیرت سے کتنی میل کھاتی ہے ہماری زندگی، کہ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا حال دیکھیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہر میدان میں کامیاب اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے سیرت کو اپنایا تھا، سیرت کو اپنایا تھا۔ صحابہ کرام نے کسی میدان میں دوستو شکست نہیں کھائی۔ غزوہ موتا یہ بہت خطرناک غزوہ ہوا تھا رومن امپائر کے خلاف۔ حضرت خالد ابن ولید اس کے اندر بڑے غصے میں آ گئے تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو طے کر کے بھیجا تھا، اور بہت مختصر سا لشکر تھا، بہت کم تعداد تھی۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن رواحہ اور ایک صحابی ہیں، ان کو امیر بنا کر کے بھیجا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ امیر بن جائیں گے، یہ شہید ہو جائے تو یہ بن جائیں گے۔ ایک یہودی اس بات کو سن رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو یہ امیر بنیں گے، یہ شہید ہو گئے تو پھر یہ بنیں گے، اور یہ بھی ہو گئے تو پھر مسلمان جن کو امیر بنائیں گے اس کے اوپر سب اتفاق کر لینا۔ تو یہودی سن رہا تھا یہ بات کو، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تینوں شہید ہونے والے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یہودی کہتا ہے یہ تینوں شہید ہونے والے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں بھائی؟ بولے اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ یہ شہید ہو گئے تو ان کو بنا دینا، یہ شہید ہو گئے تو ان کو بنا دینا، یہ شہید ہو گئے تو ان کو بنا دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں رہتی۔ اب غزوہ موتا وہاں پر شروع ہو رہی ہے، سامنے جو ہے لاکھوں کا مجمع اور یہ ہزاروں میں ہے۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا آپس میں کیا کرنا، تو کہنے لگے ایک صحابی جو امیر تھے کہ دیکھو اگر ہم ان کو پچھاڑ دیتے ہیں اور یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم غازی کہلائیں گے، اور اگر یہ ہم کو مار دیتے ہیں تو ہم شہید کہلائیں گے، اور دونوں چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ۔ جن کا نام اللہ کے نبی نے پہلے لیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہیں، اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے کہ وہ فلاں شہید ہو گئے، پھر دوسرے شہید ہو گئے، اللہ کے نبی مدینہ میں کہہ رہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے، تیسرے شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلوار کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ تمام لوگوں نے جو ہے مل کر مشورہ کیا اب کیا کرنا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو کہا خالد ابن ولید کے ہاتھ میں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے، جو اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا، جو اللہ نے ان کو ایمانی طاقت دی تھی، 3 لاکھ کے مجمع کے اوپر جو ہے خالد ابن ولید جو ہے فتح مند ثابت ہوئے۔ تتر بتر ہو گئے سب وہ سامنے والے، اور سب جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اور پھر اس جنگ کے بعد، غزوہ موتا کے بعد، پورے عرب میں چرچا ہوا کہ مسلمانوں کی اتنے سی جماعت نے 3 لاکھ لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا، فنا کر دیا ان کو۔ تو یہاں پر دوستو وہ جو صحابی ہیں ان لوگوں نے یہ بات کو، اس منشا کو سمجھ لیا تھا کہ ہم شہید ہونے والے، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود جان دینے میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم کوسوں دور نکل گئے ہیں، ہم کوسوں دور نکل گئے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے میں ہمارے درمیان گویا دوستو ریس لگی ہوئی ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون جیتتا ہے، یہود اور نصارہ کی پیروی کون کرتا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ موقع کب تک ہے؟ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک موقع ہے اس موقع کو دوستو ہم غنیمت سمجھیں۔ دنیا کے حالات بدلنے کی طاقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رکھتے ہیں۔ اگر آج مسلمان حقیقی معنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت دنیا کے خزانوں کو قدموں میں لا کر رکھیں گے۔ جو ربیع ابن عامر جو قیصر اور کسریٰ کے محلات میں گئے تھے دوستوں، ان کی حالت یہ تھی کہ پیر میں پہننے کو چپل نہیں تھی، کپڑا لپیٹ کر گئے تھے، اور گدھے پر سوار ہو کے گئے تھے۔ گدھے کی بھی سواری ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اور رستم کے دربار میں جا کر اس کے پیر گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے ہیں۔
घुटने से घुटने मिलाकर बैठे। ये ताकत कहाँ से आई थी? ये ताकत ईमानी ताकत थी और यकीन सुन्नतों पर था। अपने नबी के इरशादात पर इतना यकीन था कि रुस्तम के दरबार में जाकर सहाबा किराम घुटने से घुटने मिलाकर बैठ रहे, जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह सजदा करते थे जाके। दूसरे मुल्कों के बादशाह, ये सुपर पावर था कैसर और किसरा, ये बड़ी बड़ी हुकूमतें थी। तो जो छोटी छोटी हुकूमतें थीं, जो बड़े बड़े बादशाह उस ज़माने में भी थे, वो इन बादशाहों के मातहत थे और उनके सामने जाकर पहले सजदा करते थे। ऐसे बादशाह के सामने एक शख्स आता है गधे पे सवार होकर, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है और कपड़े फटे हुए हैं। वो रुस्तम के दरबार में बैठकर उसके घुटनों से घुटने मिलाकर बात करता है। और रुस्तम भी सोचता है कौन ये, इतनी डेयरिंग और इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बैठा है। और बैठकर क्या कहता है कि भाई तुम्हारा मकसद क्या आने का? रुस्तम पूछता है साहबा को कि यहाँ पर तुम्हारा आने का मकसद क्या है? अगर तुम्हारा मकसद खाना पीना है, तुम्हारे यहाँ पर कहत साली है, भूखमरी की हालत है तुम्हारे यहाँ पर, तो मैं तुमको खाना दूंगा, तुमको गेहूँ चावल अनाज मैं अपनी मुल्क से भेजूंगा तुम्हारे को। मकसद क्या है तुम्हारा आने का? ये मकसद है तो बोलो, मैं भेजता हूँ। तो कहने लगे कि हम पहले तो मुस्कुराए जब उसने कहा कि खाना पीना किस चीज़ भूख ने तुमको यहाँ पर लेके आई, कि मुस्कुराए पहले, और फिर कहने लगे हमारे आने का मकसद ये है कि हम मखलूक को मखलूक की ग़ुलामी में से निकाल कर एक खालिक की ग़ुलामी में डालने आए हैं। क्या फरमाया? हम मखलूक को मखलूक की ग़ुलामी से निकाल कर एक खालिक की ग़ुलामी में डालने आए हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है। हमारा मानना यह है कि तुम गुमराही वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, बुत परस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, तुम्हारी ज़मीन तुमको मुबारक। हम तुमको इस्लाम के तरीके सिखाएंगे और तुम इस्लाम को जब अपनाओगे तो कामयाब हो जाओगे, और अगर नहीं तो फिर जिजिया दो, टैक्स दो हमको क्या दो? टैक्स दो। अच्छा, टैक्स लेकर हमारे मातहत रहो। इसमें इस्लाम की हिकमत क्या है? इसमें इस्लाम की हिकमत यह है कि जब हमारे मातहत रहोगे तो तुमने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन मुसलमानों का आना जाना होगा, मुसलमानों से लेन देन होगा, तो मुसलमानों की ज़िंदगी तुमको समझ में आएगी कि इस्लाम है क्या। तो तुम भी क्या हो जाओगे, थोड़े दिन के बाद इस्लाम को कबूल कर लोगे। और अगर ये बात भी नहीं समझ में आ रही तो फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पाँव में चप्पल नहीं है, हमारे पास सवारियाँ नहीं हैं, फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हमारे से लड़के देखो। अच्छा, ये इतनी डेयरिंग कैसी थी? बोले हमारे पास परमाणु हथियार था क्या साहबा के पास परमाणु हथियार? डेयरिंग कब करता है आदमी? बोले अगर तू एक छोड़ेगा तो मैं 10 छोड़ने की ताकत रखता हूँ। लेकिन साहबा के पास तो कुछ भी नहीं था, तो क्या था? वो ये था दोस्तों, एक तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर, अल्लाह के नबी की रहनुमाई पर 100% यकीन कि मेरे नबी ने कह दिया है तो ऐसा ही होगा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान फ़तह करने गए, साथियों से मशवरा किया, बीच में तो बड़ा दरिया है, कश्तियाँ तो है ही नहीं, अब वहाँ पे कैसा जाएंगे? तो कहा पानी भी अल्लाह की मखलूक है, अपने घोड़ों को पानी में डाल दो। अभी हमको जो है इस ज़माने के अंदर ये बात सर के ऊपर से जाएंगी कि पानी में घोड़े कैसे ऊपर से जाएंगे भाई? वजह हमारी ईमान पर मेहनत नहीं हुई। इसके लिए समझ में, ईमान दोस्तों शुरू से, कुरान कहता है ना शुरू से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, यह ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए इसमें हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये बात कुरान की उन्हीं को समझ में आएंगी जो गैब पर ईमान रखते हैं। ना अल्लाह को देखा हमने, ना रसूल को देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना कब्र के अजाब को देखा, ना जन्नत को देखा, ना जहन्नम को देखा। ये चीज़ जो समझ में नहीं आ रही उसी का नाम ईमान है, ना समझ कर भी उसको मानना। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि घोड़ों को दरिया में डाल दो, जो अल्लाह ज़मीन पर घोड़ों को चलाने पर कुदरत रखता है वो पानी में भी चला सकता है। सब ने घोड़ों को डाल दिया और पानी घोड़ों पर इस तरह चल रहे थे जिस तरह ज़मीन पर चलते हैं, घोड़े पानी में इस तरह चल रहे थे जिस तरह ज़मीन पर चलते हैं। जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या भला है, इनके पास ऐसे कैसे घोड़े जो पानी पे चल रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं है। ईरान फतह हो गया। तो ये ऐसा एक वाक़या नहीं दोस्तों, एक सहाबी जंगल में भटक गए तो अचानक में शेर सामने आ गया। शेर को कहने लगे कि मैं अल्लाह के नबी का भेजा हुआ हूँ। अल्लाह के नबी ने उनको किसी काम से भेजा था। शेर ने उनको रास्ता दिखाया, एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, शेर ने इशारा दिया, शेर निकल गया और वो अपने रास्ते पे चल गए। क्या वजह थी ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस निस्बत पर कि अल्लाह के नबी का काम लेकर, अल्लाह के नबी की सीरत अपना कर उन्होंने
تمام چیزوں کو اپنے لیے مسخر کر دیا تھا، تمام چیزوں کو اللہ نے کنٹرول میں کر دیا تھا ان کے. جو اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے مقصد پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان چیزوں کو ان کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ وعدہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، یہ کوئی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں تھا، یہ وعدہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. لیکن دوستو ہم لینے والے تو بن جائیں، اس مقصد پہ تو کھڑے ہونے والے بن جائیں جس مقصد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. پھر دیکھیں دوستو کیا اللہ رب العزت اس مقصد کے تحت ہم کو کس طرح کامیاب کرتا ہے، اس کو سمجھے تو صحیح دوستو. اچھا اب یہ چیزیں ایک دن میں ہو جائیں گی ایسا ضروری تو نہیں ہے. جو سالوں کا زنگ لگا ہوا ہے ہمارے دل و دماغ پر، آپ کو کیا لگتا ہے ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا؟ جو سالوں کا زنگ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے کیا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی دیر پا محنت کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اس سے پہلے عرب کے حالات یہ تھے کہ عرب ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. کوئی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پر ہم حکومت کریں. وجہ یہ تھی سب سے پہلے کہ عربوں کی زمین میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا. سب سے اہم چیز پانی ہونا چاہیے جس سے باغات ہوں گے اور عجیب عجیب بہت ساری چیزیں ہوں گی. پانی نہیں تھا، وہ پیٹرول تو ابھی نکلا ہے. زمین میں کچھ نہیں اور لوگوں میں بھی کچھ نہیں بظاہر، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے. لوگوں کے حالات یہ تھے کہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھی کہ تیرے اٹھ نے میرے اٹھ سے پہلے پانی پی لیا، اب میں اگر مر جاؤں تیرے سے پہلے تو بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس سے بدلہ لینا. اس پر جنگیں ہوتی تھیں، خون بہتے تھے پانی کی وجہ سے. ایسی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم پر محنت کی، اور محنت کے وجہ سے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مصیبتوں کو برداشت کیا. کہ سب سے پہلے چچا ابو لہب، اس نے پتھر مارا اور بددعا دی، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ، کیا اس بات کے لیے ہم کو آپ نے جمع کیا یہاں پہ؟ سب سے پہلے گھر سے مخالفت ہوئی اور پھر مخالفت بڑھتی چلی گئی. کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کا علاج کرائیں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو جنات نے شاید پکڑ لیا، آپ بھیکی بھیکی باتیں کر رہے، ہم آپ کا علاج کرائیں گے. آپ کو اگر مال کی ضرورت ہے تو آپ پورے عرب والے، پورے علاقے والے آپ کو مال دیں گے. سرداری چاہتے ہو تو تمام سردار آپ کے ماتحت بن جائیں گے. سب آپشن دے رہے ہیں، ٹیڑھی انگلی بھی کر رہے ہیں اور سیدھی انگلی بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا جواب کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو تو بھی میں اپنے اس کام سے نہیں ہٹوں گا. اب اللہ کے نبی کی بات کے اندر بہت سارے مطلب ہوا کرتے تھے. علماء نے کہا کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاند ٹھنڈا سورج گرم، یعنی دنیا میں جتنی تکلیف کی حد ہو سکتی اتنی تکلیفیں پہنچا دو، لیکن میں کام سے ہٹوں گا نہیں. اور چاند ہوتا ہے ٹھنڈا، دنیا کی جتنی نعمتیں میرے قدموں میں لا کے رکھ دو میں ہٹنے والا نہیں ہوں. ایک علماء کرام نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ چاند اور سورج سے یہ مراد ہے. تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر، جس مشن کو لے کر ہمارے درمیان اس دنیا زندگی گزاری ہے اور جو ہم کو رہبری کی ہے وہ ایک دن میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے مستقل محنت ہے، اور مستقل محنت کے لیے آسانی آپ کو بتاؤں، آسانی ہر آدمی اس کو آسانی سے کس طرح سے اپنے اندر لا سکتا ہے. ہم روزانہ کے اعتبار سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. یہ سب سے آسان شکل ہے. صرف 10 منٹ سے شروع کریں. کتنے منٹ سے؟ 10 منٹ سے. جو بھی حدیث کی کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی گئی ہے اس کو لے کر کے 10 منٹ بیٹھے، ایک پڑھنے والا پڑھے اور دوسرے سنیں اور اس پر غور و فکر کریں. دوسری چیز قرآن مجید کو پڑھے، سمجھ کر پڑھیں. تیسری چیز یہ نیت کر لے اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے کہ جب ہم کو مختصر زندگی دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی بتائی گئی ہے، تو میں آج ہی سے جتنی چیزیں مجھ کو معلوم پڑیں گی وہ کروں گا. جتنی چیزیں میرے کو معلوم پڑیں گی میں اس کو کرتا رہوں گا. دھیرے دھیرے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم پوری سیرت پر چلنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ نیت کرے آج ہی کہ کوئی حدیث کی کتاب ہم لیں، اپنے گھر میں آج سے تعلیم شروع کریں. 10 منٹ سے شروع کریں. پھر اللہ نے چاہا
آج دیکھو دوستو، موبائل کے اندر اور جو ہے ریلز دیکھنے کے اندر، نہ جانے کیا کیا دیکھنے کے اندر گھنٹوں نکل جاتے ہیں ہمارے. اس وقت میں سے صرف 10 منٹ نکالیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اور اس کا فائدہ ہم دنیا میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو آج ہمارے نافرمان بن گئے ہیں، ہماری کوئی ہر گھر کا مسئلہ ہے دوستو، ہے ہر گھر کا. کئی لوگ کے کال آتے ہیں، کئی لوگ ملتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. تو سب سے پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ بچے فرمان بردار بن جائیں گے آپ کے. ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اور ہماری جو عورتیں، ہماری گھر والیاں، ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ ہماری فرما بردار بن جائیں گی. گھر میں ایک دین کا جو ہے ماحول بنے گا. ورنہ دوستو آج ہمارے گھروں سے دین کا، سنتوں کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں یا پھر بے دین لوگ ہیں، ان کی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے. آج تو ایسی بھی خبریں موصول ہو رہی ہے کہ دیندار گھرانے کی بچیاں بھی روانہ ہو رہی ہے. دیندار گھرانے کی بچیاں بھی روانہ ہو رہی ہیں. کیونکہ دوستو ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، میری اور آپ کی سب کی کمزوری ہے. ہم دیندار دکھنا تو چاہتے ہیں، دیندار بننا نہیں چاہتے ہیں. یہ اس بات پر، اس جملے پر غور کریں، بہت بڑے اللہ والے ان کا جملہ ہی ہے. ہم دیندار دکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم دیندار بننا نہیں چاہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب ہم دیندار نہیں بننا چاہتے تو ہمارے گھر والے، ہمارے بچے بچیاں کیسے دیندار بنیں گے؟ تو آج بہت آسان چیز دے رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے. گھر کی تعلیم شروع کرے، گھر والوں کی فکر کرے، سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. سب مسئلہ دوستو میرا ہے. جب تک میں اس پر نہیں آؤں گا، ہر آدمی اپنے گھر کا یہ سوچے، جب تک میں اس پر نہیں آؤں گا میرے گھر والے کبھی نہیں آ سکتے. اور جب تک میرے گھر والے نہیں آ سکتے تو پھر میں اپنے دوسرے لوگوں کی کیا فکر کر لوں، کیسے کر لوں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں. شروعات اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے بستی سے، اپنے محلے سے. اور ٹارگیٹ ہمارا پورا عالم ہے. پورے عالم میں انشاءاللہ دین کی محنت کرنا ہے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے مطابق دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرنے والا بنائے. انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی بات ہوگی. تمام حضرات جس طرح بھی بیٹھے اس طرح بیٹھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.